الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الکہف کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الکہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 110 آیتیں ہیں۔ کہف کا مطلب ہے پہاڑی غار۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ان چند نوجوان اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جنہوں نے ایک پہاڑی غار کے اندر پناہ لی تھی، اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الکہف ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا قرآن پاک کی عظمت و شان کے بیان سے ہے، اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کیوں نازل فرمایا۔ چنانچہ اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ قرآن لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب اس لیے نازل ہوئی تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے۔ اس بارے میں نہ تو وہ لوگ کچھ علم رکھتے ہیں اور نہ ان کے باپ دادا۔ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے، وہ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے پر کتاب نازل فرمائی، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، سیدھی باتیں، مستقیم باتیں، درست باتیں، کسی بات کے اندر بھی ایسی شے نہیں کہ جو ٹیڑھے راستے کی طرف لے جانے والی ہو۔ اور مزید فرمایا کہ یہ کتاب یعنی قرآن لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب ہے، یعنی اس میں جو اصول بیان کیے ہوئے ہیں وہ اس قدر معتدل ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو لوگوں کی زندگیاں سدھر جائیں گی، سنور جائیں گی اور مصلحت کے مطابق گزریں گی۔ اور یہ قرآن ایمان والوں کو بشارت دینے کے لیے اور نہ ماننے والوں کو ڈرانے کے لیے نازل کیا گیا۔ اب جو نہ ماننے والے ہیں ان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا یہاں بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں یا وہ یہودی ہیں یا وہ مشرکین ہیں جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینے والے ہیں یہ حقیقت میں پرلے درجے کے جاہل لوگ ہیں، نہ انہیں کچھ علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو کچھ علم، جو یہ پہلے سے باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلمہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے برخلاف بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی صریح توہین اور گستاخی کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یقولون الا کذبا، وہ لوگ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق تبلیغ کا بیان فرمایا کہ آپ کو لوگوں کی اصلاح
کس قدر مطلوب تھی اور آپ کتنا اشتیاق رکھتے تھے ان کی اصلاح کا۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ اے نبی آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دیں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کے ایمان نہ لانے کا اتنا دکھ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا غم محسوس کرتے ہیں، جتنا دکھ محسوس کرتے ہیں، کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دیں ان کے پیچھے۔ مقصود یہ ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو ان کی مرضی، ان کے پیچھے اپنی جان کو ایذا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی تاکہ بندوں کی آزمائش کرے کہ کون اس زیب و زینت میں کھو جاتا ہے اور کون اللہ کو یاد رکھتا ہے اور دنیا کی زینت کی وجہ سے غفلت میں نہیں پڑتا۔ اور یہی دنیا جو آج بڑی خوبصورت ہے، پھل پھول ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سبزہ زار ہیں، برف زار ہیں، اور نہ جانے کیا کیا دنیا کے اوپر خوبصورت موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن یہی زمین جو زیب و زینت والی ہے یہ کیسی ہوگی، اس کا آگے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ ابھی جو دنیا کی حالت ہے اس کو بھی بیان کر دیا کہ دنیا پہ بڑی زینت ہے، دنیا کے اوپر رنگ برنگی چیزیں ہیں، اپنی طرف کھینچ لینے والی چیزیں موجود ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کی تاکہ لوگوں کو آزمائے کہ دنیا کی محبت اور زینت میں گرفتار ہو کر کون اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور کون خدا کو یاد رکھتا ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو فرمایا کہ یہ دنیا کے اوپر جتنا کچھ ہے یہ سب خشک میدان بنا دیا جائے گا۔ یہ جتنی بلڈنگز ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنی خوبصورتیاں ہیں، سب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی، ایک وسیع و عریض میدان بن جائے گی جس کا ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہوگی، ہر شے برابر ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ آخر میں قیامت کا ذکر آیا، اب اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ بھی اصل میں قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کے طور پہ بیان فرمایا۔ اصحاب کہف کے واقعے کا جو بالکل مختصر خلاصہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یا آپ کے بعد مفسرین کا اختلاف ہے، ایک زمانہ تھا جس میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، مشرک بادشاہ تھا، بت پرست تھا، اس کی قوم بھی بت پرستی کرتی تھی۔ اس زمانے میں کچھ نوجوان تھے جو اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ بت پرست اور مشرکین ان کو تنگ کرتے تھے، تو ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی قوم کو چھوڑ کے، اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ قوم کے درمیان رہ کر ہمارا ایمان آزمائش میں آ جائے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی قوم سے باہر نکلے، اپنے علاقے سے باہر نکلے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے ہو گیا، کتا بھی ان کے پیچھے چلنے لگا جس کا نام تھا قطمیر، اور یہ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ لوگ ایک پہاڑی غار میں داخل ہوئے، چلتے چلتے ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں ان کو ایک غار نظر آیا تو اس غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر جا کے چونکہ تھک گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم سو جاتے ہیں اور جب سو کر اٹھیں گے تو پھر ہم اگلی پلاننگ کریں گے کہ ہمیں مزید کیا کرنا ہے۔ اب جب یہ وہاں سوئے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کو طویل کر دیا، اور کتنا طویل؟ 309 سال تک 309 سال تک یہ لوگ اس غار کے اندر سوئے رہے،
اور 309 سال تک کھانے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا۔ 309 سال تک یہ لیٹے رہے اور ان کی کروٹیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلی جاتی تھی، یعنی کبھی ان کو دائیں کر دیا، کبھی ان کو بائیں کر دیا۔ اچھا، پھر غار کے جس حصے میں یہ رہتے تھے، جس حصے میں یہ سوئے ہوئے تھے، غار کا وہ حصہ بھی کھلے میدان کی صورت میں تھا، یعنی اس کا جو اندر کا حصہ تھا وہ ایسا تھا کہ وہاں پر دھوپ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان پر دھوپ نہیں آتی تھی، کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ بادل آ جاتے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے کچھ صورت ایسی بنا دی جو ان کی کرامت کی صورت تھی، ان پر خاص انعام کی صورت تھی کہ ان پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی۔ 309 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو یہی سمجھے کہ ہم کل سوئے تھے اور آج اٹھ گئے۔ اب انہوں نے اٹھ کے آپس میں مشورہ کیا کہ یار بھوک لگی ہوئی ہے تو چلو کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اپنے درمیان میں ایک آدمی کو انہوں نے کہا کہ یار تم جا کے کھانا لے کے آؤ اور ذرا رازداری سے جانا اور رازداری سے واپس آ جانا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم ادھر غار میں چھپے ہوئے۔ اب ان میں ایک صاحب جو ہے وہ اب کھانا لینے کے لیے چلے گئے۔ اب ادھر چونکہ 309 سال گزر گئے، زمانہ بدل گیا، بادشاہ بدل گئے، قومیں بدل گئی، نسلیں بدل گئیں، بدلتے بدلتے اب پہلے جو ہے وہ کفریہ سلطنت تھی، اب وہاں پر اسلامی سلطنت آ گئی، یعنی وہاں پر مسلمان تھے، وہاں پر جو ہے وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ اب ادھر دوسری طرف یہ قصہ چل رہا تھا کہ جس بادشاہ کا وہ زمانہ تھا جس میں یہ بیدار ہوئے 309 سال کے بعد، اس کا نام تھا بیدروس۔ وہ بادشاہ مسلمان تھا اور اس کے زمانے کے کچھ لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے کے عقیدے کا انکار کر دیا، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں بھئی یہ مر گئے تو ختم۔ بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ کوئی ایسی شے ظاہر کر دے کہ یہ میری قوم کے جو لوگ نہیں مانتے یہ بھی مان جائیں اور یہ بھی درست ہو جائیں۔ اب ادھر اس بادشاہ نے دعا کی، ادھر 309 سال کے بعد یہ اصحاب کہف میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ اٹھے، بازار میں کھانا لینے گئے۔ اب جو کھانا لینے گئے تو سکہ تو ان کے پاس وہی تھا جو ان کے 309 سال پہلے کے زمانے کا تھا۔ جب وہ بازار میں جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی کھانا دے دو، تو دکاندار نے کہا یہ سکہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا سکہ کون سا ہے، یہ جو چلتا ہے یہاں پر؟ اس نے کہا بھائی یہ تو پتہ نہیں کون سی صدیاں پہلے کی بات ہے، یہ تو اس زمانے میں چلتا تھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے خزانہ آ گیا؟ اب لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یار اس بندے کو خزانہ ملا ہے اور یہ اس خزانے کے سکے لا کے جناب سے کھانا خرید رہا ہے۔ اب چلتے چلتے یہ بات بادشاہ تک پہنچی، وہ کہے کہ نہیں بھائی میں تو کل ہی یہاں سے گیا تھا اور آج میں کھانا لینے آیا ہوں، لیکن وہاں کا زمانہ بدلا ہوا، اسلامی علامات نظر آ رہی ہیں، کفر کی، بت پرستی کی، شرک کی علامتیں ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کے اندر ایک دینداری، اللہ کو ماننے کا منظر نظر آ رہا ہے۔ اب جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ آیا، بادشاہ نے آ کے سارا معاملہ جو ہے وہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم تو بھائی کل گئے تھے اور آج ہم اٹھ کے آئے ہیں۔ ادھر بادشاہ کو پھر جیسے تیسے بھی وہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند طاری کی تھی اور اب ان کو دوبارہ بیدار کیا۔ تو اب اس کے بعد سارے لوگ مل کر بادشاہ نے اپنے ساتھ اپنے درباریوں کو لیا، اپنے شہر کے معززین کو لیا اور وہ اس غار کے پاس چلے گئے جہاں پر اصحاب کہف جو ہے وہ موجود تھے۔ جب وہاں پر گئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اوپر موت طاری فرمائی، یعنی اصحاب کہف پہ موت طاری فرمائی کہ اب یہ یہیں رہیں اور اب ان کی یہی غار جو ہے یہ ان کی قبر بن جائے گی۔ چنانچہ وہاں پر ان سے بات چیت ہوئی۔ اب وہ لوگ کہ جو قیامت کو نہیں مانتے تھے، جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ وہ اللہ جو 309 سال تک بغیر لوگوں کے کھائے پیے انہیں زندہ رکھ سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو چنانچہ لوگوں کا ایمان بھی درست ہو گیا، جو نہیں مانتے تھے وہ مان بھی گئے۔ اب یہاں پر لوگوں کا آپس میں بحث ہوئی کہ یار کیا کریں، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے قریب میں کوئی کیا کریں؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ یہاں پر مسجد بنائی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، ان کے قرب کے اندر مسجد بنائی جائے۔ دوسرے لوگوں کا ارادہ تھا کہ کچھ اور بنایا جائے، لیکن جن کا مسجد بنانے کا جو ہے وہ دعویٰ تھا وہ غالب آئے اور پھر وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا، جس میں مرنے کے بعد اٹھنے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا بیان ہے، ولیوں کی شان کا بیان ہے، ولیوں کی کرامات کا بیان ہے، ولیوں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازیوں کا بیان ہے، اور یوں اس طرح بہت ساری حکمتیں جو ہے وہ اس واقعہ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر چونکہ یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، یعنی ایک 309 سال تک ایک لوگوں کا سوئے رہنا اور سوئے رہنے کے بعد جو ہے وہ ان کا بیدار ہونا
اور ان کا صحیح سلامت ہونا، زندہ ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم کرشموں میں سے ہے، تو یہاں پر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اب اس قصے کی جو قرآن پاک کی آیات مبارک ہے اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ اب ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا جب ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، پھر کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے اس غار میں ان لوگوں کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال پردہ لگا رکھا، یعنی انہیں سلائے رکھا، ان کے کانوں کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں جاتا تھا، کوئی اٹھنے کی بات نہیں ہوتی تھی، وہ سوئے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے، کون بتاتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی شان بیان کرتا ہے اور توحید و شرک کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا۔ ارشاد فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم آپ کے سامنے ان کا ٹھیک ٹھیک حال بیان کرتے ہیں، بے شک وہ کچھ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور ہم نے ان کے دلوں کو قوت عطا فرمائی۔ جب وہ کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حد سے بڑی ہوئی بات کہنے والے ہوں گے۔ یہ جو گفتگو ہے اصحاب کہف کی، تفسیر میں یہ ہے کہ جو اس زمانے کا بادشاہ تھا دقیانوس، بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں بلایا تھا کہ تم جو ہے وہ خدا نہیں مانتے جن کو میں خدا مانتا ہوں، اور تم جو ہے وہ اللہ کو خدا مانتے ہو، یہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ تو ان کو شرک کرنے پر مجبور اس نے کیا، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے جواب میں اس کے دربار کے اندر کیا کہا، یہاں پر وہ بیان ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کے نڈر بن کے بادشاہ کے سامنے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب نہ تو ہے نہ تیرے جھوٹے خدا ہے، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کی گمراہی کے اوپر بھی تنبیہ کی، فرمایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، فرمایا کہ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان پر کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اپنی قوم کے اوپر بھی تبصرہ کر دیا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، تو اپنے ان معبودوں کی سچائی کے اوپر کوئی دلیل لے کر کیوں نہیں آتے؟ کیا دلیل ہے کہ جن کو یہ خدا کہتے ہیں وہ خدا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہ انہوں نے ارادہ آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی غار میں چلتے ہیں، ورنہ یہ قوم جو ہے ہمیں مجبور کرے گی، یا تو قتل کر دے گی، شہید کر دے گی، یا ہمیں کفر کرنے پر مجبور کرے گی، تو ہم آزمائش سے بچنے کے لیے غار میں چلتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور آپس میں کہا جب تم ان لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے جدا ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ یعنی آپس میں بات کی، یار دیکھو یہ لوگ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تنگ کریں گے،
یوں کرو، ان لوگوں کو بھی چھوڑو اور ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی چھوڑو، کسی غار میں چلتے ہیں، اور جب ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر جب نکلیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور ہمیں آسانیاں مہیا کرے گا۔ بظاہر تو اپنی قوم سے جدا ہونا، اپنے علاقے سے جدا ہونا بڑا تکلیف دہ ہے، لیکن جب اللہ کی خاطر، اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنا علاقہ چھوڑیں گے، ہجرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی دیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ غار میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورج کا انتظام فرمایا تھا کہ ان کو دھوپ نہ آئے، اور جو ان کی کروٹیں بدلتی رہتی تھیں تاکہ ان کے پہلو جو ہے وہ گل سڑ نہ جائے، ان کے پہلو بدلتے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب مائل ہو کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار نہ پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا اصحاب کہف کے اوپر کہ سورج کے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ یہ تھا کہ جب نکلے تو وہ اس طرف سے نکلے کہ ان کو دھوپ نہ پڑے، اور جب غروب ہو تو ادھر سے غروب ہو کہ ان کو دھوپ نہ پڑے، حالانکہ وہ غار کے کھلے حصے کے اندر پڑے ہوئے تھے کہ جہاں پر دھوپ آتی تھی۔ اب اصحاب کہف تو اصحاب کہف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کے، یعنی اصحاب کہف جو اللہ کے ولی تھے، ان کے ساتھ جو کتا شامل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر فرمایا، اور اس پر اولیاء کرام نے اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی شان یہ ہے کہ ایک کتا جب ان کے دامن سے وابستہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک کے اندر فرما دیا۔ تو جو اللہ کا بندہ، جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا انسان اللہ کے ولیوں کے دامن سے چمٹ جائے اور ان کی غلامی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے، یعنی اصحاب کہف جو سوئے پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں جاگتے ہوئے خیال کرو گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم ان کی دائیں اور بائیں کروٹ بدلتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے اور ان کی طرف سے ہیبت سے بھر جائے۔ یعنی اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار کے اندر یوں رکھا کہ اول تو ان کی کروٹیں بدلتی رہتی تھی تاکہ ان کی ایک کروٹ پہ رہ کے ان کو تکلیف نہ ہو۔ دوسری بات کہ جو ان کا کتا تھا وہ چونکہ غار کا جو دھانا تھا، یعنی جو اس کا دروازہ کہہ لیں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، جس سٹائل کے اندر وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سٹائل کو بیان کیا کہ کتا جو ہے وہ وہاں پر یوں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنی کلائیاں پھیلائی ہوئی تھی، جیسے کتوں کے بیٹھنے کا عام انداز ہوتا ہے کہ اپنی کلائیوں کو وہ آگے کر کے بیٹھے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتا غار کی چوکھٹ پر اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے وہاں پر موجود تھا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایک روب بنا دیا، اصحاب کہف کا ایک روب بنا دیا۔ وہ روب کیا تھا؟ فرمایا کہ اگر کوئی ان کو جھانک کے دیکھے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جائے، اس کا دل روب سے بھر جائے اور اس روب کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اب اس کے بعد جو اگلا واقعہ ہوا کہ 309 سال گزر گئے، یہ سو کے اٹھے، اب ان کو بھوک لگی تو کہا چلو یار کھانا لینے کے لیے کسی کو بھیجو۔ ایک کو بھیجا گیا، اب کھانا لینے کے لیے جس کو بھیجا وہ وہاں گیا تو منظر ہی عجیب ہو گیا۔ اب وہاں پر اس کا بیان ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ
قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. اور ویسا ہی ہم نے ان کو جگایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات پوچھیں. ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ بقیہ چند افراد نے کہا کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت. تو بقیہ لوگوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے ہو. تو اپنے میں سے ایک شخص کو یہ چاندی دے کر، یعنی چاندی کے سکے جو اس زمانے میں رائج تھے، یہ چاندی دے کر شہر کی طرف بھیجو تاکہ وہ جا کر دیکھے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ عمدہ ہے، پھر تمہارے پاس اسی کھانے میں سے کوئی کھانا لے آئے. اور اسے چاہیے کہ ذرا نرمی سے کام لے، آنے جانے میں ذرا نرمی سے کام لے، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے کہ ہم فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں. بے شک اگر لوگوں نے تمہیں جان لیا تو تمہیں پتھر ماریں گے یا تمہیں اپنے دین میں پھیر لیں گے، اور اگر ایسا ہوا، یعنی تم دین سے پھر گئے، اگر ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی فلاح نہ پاؤ گے. یہ ان کی آپس میں بات ہوئی. اب وہ جب بازار میں گئے تو پھر آگے سارا وہی معاملہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ بازار میں جا کے اس نے جب جا کے سکہ دکھا کے کہا کہ مجھے سامان دو، اس نے کہا یہ کون سا سکہ لے کے آئی؟ یہ تو پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے یہاں سے چلتا تھا. تو اب اس کے بعد پھر وہ بادشاہ کو پتا چلا، اہل ایمان کو پتا چلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور جیسے ہم نے انہیں جگایا تھا اسی طرح ہم نے ایمان والوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کچھ شبہ نہیں. جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو کہنے لگے ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. جو لوگ اپنے اس کام میں غالب رہے تھے انہوں نے کہا ہم ضرور ان کے قریب ایک مسجد بنائیں گے. یعنی اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوا کہ بادشاہ وہاں پر گیا، وہاں پہ لوگوں کا اختلاف ہوا کہ یار یہاں پر کیا بنائیں. ایک نے کہا عمارت بنائیں، دوسرے نے کہا یہاں پر بھائی مسجد بناؤ. تو وہاں پر ان ولیوں کے قرب کے اندر مسجد بنا دی گئی. اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ولیوں کے قرب میں مسجد بنائی جانی چاہیے. وہاں پر مسجد ہوگی تو اس مسجد کے اندر برکتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ مسجد کی اپنی بھی برکت ہے، ساتھ میں اس ولی کی برکت بھی شامل ہو جاتی ہے. نماز کا ثواب نہیں بڑھتا، یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ 10 نمازوں کا ثواب ہے تو ولی کے قرب کے اندر جا کے 20 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ولی کی برکتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد لوگوں میں یہ اختلاف تھا کہ اصحاب کہف تھے کتنے. کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 4، کسی نے کہا 5، یعنی 3 تھے چوتھا کتا تھا، کسی نے کہا نہیں 6 تھے ساتواں کتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے اندازے لگا رہے، یہ اس طرح کے اندازے لگانے والے جو ہیں یہ غلط ہے. کتنی تعداد تھے اللہ جانتا ہے کتنی تعداد ہے. یہاں فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں جبکہ چوتھا ان کا کتا ہے، اور کچھ کہیں گے وہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب بغیر دیکھے اندازے ہیں، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جتنی ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھو. یعنی یہودیوں سے نہ پوچھو کہ ان کی کیا حقیقت تھی. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا تو وہی حق ہے، اور جتنا بیان کر دیا وہی حق ہے. اب اس سے ہٹ کر یہودی جو اپنی طرف سے بیان کریں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مکس کر کے اس کے اندر بیان کر دیں گے. اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ انشاءاللہ کہنے کے بارے میں. اچھا اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے؟ یہاں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اصحاب کہف چوتھا ان کا کتا، بعد نے کہا نہیں 5 تھے چھٹا ان کا کتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بغیر دیکھے ہی انداز ہیں. اس کے بعد اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ بعض کہیں گے 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا.
اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لیکن اس کی تردید نہیں کی، یعنی پہلی دو باتیں بیان کی، ان کی تردید فرما دی کہ رجم بالغیب، اگلی تیسری بات بیان کی، اس کی تردید نہیں کی۔ اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ ظاہر یوں سمجھ آتا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، 7 ان کی تعداد تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور ان اصحاب کہف کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی تفسیر کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی بڑی برکتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اصحاب کہف کے جو اسماء مبارکہ ہیں، اگر کسی گھر میں ہوں گے تو اس گھر کو آگ نہیں لگے گی، وہاں چوری نہیں ہوگی۔ تو یہ اصحاب کہف کے جو نام ہیں یہ اپنے پاس بھی لکھ کے رکھ لینے چاہیے، اور اسی طرح گھر کے اندر بھی جو ہے وہ لکھ کے اس کا تعویذ بنا کے لٹکایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں انشاءاللہ کہنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوالات کی، جیسے ذوالقرنین کے بارے میں اور اسی طرح جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، یعنی وحی کی امید پر آپ نے فرما دیا میں کل بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، یہ فرما دیا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ تو پھر اگلے دن وحی نازل نہیں ہوئی، اور کئی دن کے بعد وحی نازل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ یہ کسی بات کے بارے میں کہیں کہ میں کل کروں گا تو ساتھ میں انشاءاللہ کہا کریں۔ تو یہ ہماری بھی تربیت ہے، ہمیں بھی یعنی اس کا حکم ہے کہ جب ہم مستقبل کی کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کریں کہ ہاں میں کل کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ کل آپ کے پاس آؤں گا، انشاءاللہ عز و جل میں کل تک آپ کا کام کر دوں گا۔ تو یوں انشاءاللہ جو ہے یہ مسلمانوں کے جملوں میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ان کی بات بات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، مشیت اور اس کے ذکر کا اظہار ہونا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ہرگز کسی چیز کے متعلق نہ کہنا کہ میں کل یہ کرنے والا ہوں، مگر یہ کہو کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہو، اور جب تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کر لو، اور یوں کہو کہ قریب ہے کہ میرا رب اس واقعے سے زیادہ قریب ہدایت کا کوئی راستہ دکھائے۔ یعنی اگر انشاءاللہ کہنا کوئی شخص بھول جائے تو جب اسے یاد آئے تو پھر انشاءاللہ کہہ لیا کرے۔ اور بقیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے واقعے کو سرکار الاسلام کی نبوت کی دلیل کے طور پہ بیان فرماتا ہے کہ غیب کا واقعہ ماضی کے اندر ہوا، پتہ نہیں کب ہوا، کیسے ہوا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے بغیر کسی سے معلوم کیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور مزید اللہ تعالیٰ اس واقعے سے بھی زیادہ قریب کوئی ہدایت کا راستہ دکھا دے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ اب اس کے بعد اصحاب کہف کا 309 سال تک جو سونا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ، یعنی 300 سال اور 9 سال اس کے اوپر، یعنی مجموعی طور پہ 309 سال۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اصحاب کہف جتنا ٹھہرے، آسمانوں اور زمین کے سب غیب اللہ ہی کے لیے، وہ اللہ کتنا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ان کے لیے یعنی آسمان اور زمین والوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو اور آپ کے توسط سے امت کو یہ فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اپنے رب کی کتاب سے اس وحی کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم ہرگز اللہ کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی۔ شان نزول آیت کا یوں ہے کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ میں جو پیسے والے مالدار لوگ تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن یہ جو پہلے غریب غربا صحابہ بیٹھے ہوئے ان کو اٹھائیں۔ اب حضرت سلمان فارسی ہو گئے یا اور جو دیگر جو ہے وہ غریب صحابہ کرام تھے،
ان کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ پہلے ان کو اٹھائیں تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو آپ کے غلام ہیں، یہ جو غریب صحابہ ہیں، یہ تو وہ ہیں جو صبح و شام اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اپنی نگاہ کرم ان سے نہ ہٹائیں اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ بٹھا کے رکھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اے سننے والے تیری آنکھیں دنیا کی زندگی چاہتے ہوئے انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑیں، اور اس کی بات نہ مان جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا۔ یعنی فرمایا کہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہیں، انہی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، انہی کے ساتھ بیٹھو، اور ان سے نگاہیں نہ ہٹاؤ، دنیا کی زینت نہ چاہو، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کے دل ہماری یاد سے غافل ہیں، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، جن کا معاملہ حد سے بڑھ گیا، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اسی آیت مبارکہ سے جو اچھی صحبت ہے نیکوں کی، خدا کو یاد کرنے والوں کی، اللہ کو پکارنے والوں کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والوں کی جو صحبت ہے، ان کی صحبت اختیار کی جائے، اور جو غافل ہیں ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ اب اس کے بعد جہنمیوں کا عذاب، اور جو جہنمیوں کو پینے کے لیے جہنم میں ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اور تم فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ جہنمی پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا۔ کیا ہی برا پینا ہے، اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ جہنم کے عذاب کی شدت کو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی اور ان کی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم اچھے عمل کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو پھر اپنے اعمال کو برباد نہیں کیا کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اچھے عمل کرنے والوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ اب ان کے لیے کیا ہے جنتیوں کے لیے؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا جنتیوں کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا ثواب ہے، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ یہ ہے جنتیوں کا منظر، ہمیشہ کے باغات میں خوبصورت نہریں جاری، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے انہوں نے زیب تن کیے ہوں گے، تختوں کے اوپر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہی اچھا ثواب ہے، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں میں شامل فرمائے جن کا یہاں آیت کے آخر میں تذکرہ ہوا،
اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں جنت کی یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔